ایک دفعہ میرے حضور حضرت زید، حضرت بلال، حضرت جعفر طیار، یہ چاروں ہستیاں اکٹھے جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے میرے نبی کے کانوں میں آواز پڑی، ایک بچی پکار کے کہتی ہے امی امی یا رسول اللہ، چاچا۔ امی کا معنی ہوتا ہے چاچا۔ حضور رک گئے آواز کی طرف، جب منہ موڑ کر دیکھا جو بھولا تھا، پھر یاد آیا، میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکلے، بچی کو اٹھایا، میرے نبی نے اپنے سینے سے لگایا۔ یہ تھا حضرت امیر حمزہ کا سرمایہ۔ امیر حمزہ میرے نبی کے سگے چچا تھے اور بڑے محترم اور بڑے عزت اور مقام والے۔ میرے نبی ان سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ جب ان کی نشانی کو، ان کی بیٹی کو میرے نبی نے دیکھا، حضرت امیر حمزہ کی یاد نے رلایا۔ میرے نبی نے اس بچی کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا۔ پھر مسجد نبوی میں میرے نبی اس بچی کو لے کر آئے، سامنے صحابہ کرام کا مجمع۔ حضور نے اعلان فرمایا، اس مجمع کے اندر کون ایسا شخص جو اس بچی کی پرورش کرے؟ یاد رکھنا یہ وہ معاشرہ تھا جہاں اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اپنی بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، یہ وہ معاشرہ تھا۔ ایک صحابی میرے نبی کے اونٹ ذبح کرتے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے۔ صحابہ نے پوچھا بڑے سخی ہو، اللہ نے تمہیں بڑا سخی دل عطا کیا۔ وہ رو کر بتاتے کہ میں نے اپنے اوپر بڑے ظلم کیے، اس کی وجہ سے میں اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرتا ہوں، شاید اللہ مجھے معاف کرے۔ پوچھا پوچھنے والے نے کیا ظلم کیا؟ کہا میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی 13 بچیوں کو خود زمین میں زندہ دفن کیا۔ روتے تھے اور قربانیاں کرتے تھے، اونٹ ذبح کرتے تھے۔ یہ وہ زمانہ ہے، اور میرے نبی مسجد میں اعلان فرما رہے ہیں، کون ہے جو اس بچی کی پرورش کرے؟ حضور کا اعلان جب سنا، جھولیاں اٹھ گئیں، لوگ نعرے لگانے لگے، حضور کرم فرماؤ، یہ احسان مجھ پہ فرماؤ، یہ تحفہ مجھے عطا فرماؤ۔ جب حضور نے دیکھا، چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی کہ کل تک یہ لوگ سگی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، آج اللہ نے ان کے دلوں کو کیسے بدلا، اور جو مشن رب نے مجھے عطا کیا، اس مشن میں میں کہاں تک کامیاب ہوا۔ حضور نے منظر دیکھا، چہرے پر خوشی آئی، فرمایا بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ جاؤ، صرف وہی آئے جو اس بچی کا قریبی رشتہ دار، جس کا اس بچی کے ساتھ رشتہ قریب کا ہے، وہ آگے آئے۔ اب 4 بندے آئے، 3 بندے آئے، حضرت جعفر طیار آئے، حضرت مولا علی آئے، حضرت زید بن حارث آئے۔ عرض کرتے حضور ہم اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، کرتے اس بچی سے پیار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا علی تسی تینے مل کے ذرا تھوڑی بحث کرو اور ثابت کرو کہ کس کا رشتہ اس بچی سے زیادہ قریب ہے، ثابت کرو تاکہ بات واضح ہو۔ اب سب سے پہلے حضرت علی بولے۔ حضور نے فرمایا ہاں بھائی علی بتا، اس بچی سے تیرا کیا رشتہ ہے، کیا ناتا ہے؟ انہوں نے کہا حضور جڑا تواڈا رشتہ وہی میرا رشتہ۔ حضرت علی اور حضور بھائی بھائی، حضور جڑا تواڈا رشتہ وہی ساڈا رشتہ۔ حضور نے فرمایا چل ٹھیک ہے بہ جا، ہن میں باقیاں دی بھی گل سننا۔ حضرت زید، حضور نے فرمایا تسی کیڑے کھاتے جناب؟ اب حضرت زید بھی کہتے حضور میں بھی اس بچی کا رشتہ دار۔ حضور نے فرمایا کس کھاتے میں؟ تم تو عربی بھی نہیں، قریشی بھی نہیں، ہاشمی بھی نہیں، حبشی غلام ہو، اس بچی کے ساتھ تمہارا رشتہ کیسے بن گیا؟ کہتا حضور ایک بات بتاؤ، جب آپ نے مکے سے مدینے قدم رکھا تھا اور سب پر ایک احسان فرمایا تھا
ایک مکی ایک مدنی کو بھائی بھائی بنایا تھا اور حضرت امیر حمزہ کو میرا بھائی بنایا تھا، وہ رشتے سچے تھے یا کوڑے تھے؟ حضور نے فرمایا وہ رشتے سچے بھی تھے، پکے بھی تھے، اچے بھی تھے۔ کہا پھر یہ بھتیجی میری ہے، حضرت امیر حمزہ میرے بھائی تھے، یہ اس کی بیٹی ہے تو یہ بھتیجی میری ہے۔ حضور نے فرمایا صدقتا، سچ آکھے۔ ہن قانون انصاف دا تقاضا ہے کہ سارے دی گل سننی چاہیے۔ ہن رہ گئے پیچھے حضرت جعفر طیار، سامنے بیٹھے نے سرکار۔ حضور نے پوچھا ہاں بھائی جعفر تسی ہن دلیل دیو کہ تہاڈا اس بچی دے نال کی رشتہ ہے؟ انہوں نے فرمایا خوب جانتے ہو کملی والا، آپ کے سر پہ ہے نبوت کا دوشالہ، میرے گھر میں ہے اس بچی کی خالہ، اور دلیل کی دنیا میں ہو گیا اجالا، مسکرا رہا تھا یہ منظر دیکھ کے کملی والا، اور فرشتے بھی اس منظر کو دیکھ رہے تھے، زمین پر دیکھ رہے تھے رحمت للعالمین کو، اور حضور کیسے مسکرا رہے تھے۔ فرمایا کہ ایک وہ وقت تھا جب یہ اپنی سگی اولاد کی گردن مروڑ کے زندہ دفن کرتے تھے، آج دوسروں کی بیٹی کا سہارا بننے کے لیے ترستے ہیں۔ دیکھ میرے مولا میں نے تیری دھرتی کو کیسے سنبھالا، خدا بھی یہ منظر دیکھ کر مسکرا رہا ہے کہ کیسے میرے مدنی نے محبت کا ڈول ڈالا ہے۔ کل تک جو لوگ اپنی سگی اولاد کو ذبح کرتے تھے، آج دوسروں کی بیٹی کا سہارا بننے کے لیے لڑ رہے۔ اب حضرت جعفر کہتے ہیں حضور آپ انصاف والے، اے میرے کملی والے، آپ اس بچی کی خالہ میرے گھر میں یعنی میری بیوی ہے۔ حضور نے فرمایا بات ختم، علی تو بھی ناراض نہ ہونا، زید تو بھی ناراض نہ ہونا۔ وجہ کیا ہے؟ اس بچی کا حقدار جعفر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے اور یہ اس کی خالہ ہے، لہذا ماں کی طرفداری کی وجہ سے اس کا رشتہ قریب ہے، لہذا یہ بچی اس کے نصیب